اب بلا تاخیر و تمہید صاحبزادہ والا ذیشان حضرت علامہ سید فخیم شاہ صاحب، ان سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی خطاب سے ہم سب کو معزوز فرمائیں۔ جناب صاحبزادہ والا ذیشان سید فخیم شاہ صاحب۔ عجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم۔ حاضرین محفل، یہ بڑے مبارک لمحے ہیں۔ یہ رات کا پچھلا پہر، یہ وہ خاص لمحے ہیں جن میں رب کائنات کی عطا، اس کی رحمت اپنے ایک خاص جوش میں ہوتی ہے، ایک خاص مستی میں ہوتی ہے کہ اس کا حقیر بندہ جب طلب بخشش کے لیے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اس کی عطا کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، یہ وہ لمحے ہیں کہ جن لمحوں کو قبولیت کے لمحے قرار دیا گیا۔ یہ وہ مبارک لمحے ہیں کہ رب کائنات سے ان لمحوں میں ہم سب کو خلوص دل کے ساتھ دعا گو ہونا چاہیے کہ اے پروردگار، جس مبارک محفل میں سیدنا امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ نقشبندی سلسلہ کے مہتاب جن کی محفل میں آج ہم موجود ہیں، اپنے پروردگار سے ہم سب کو دعا گو ہونا چاہیے کہ اے پروردگار، اس محفل میں ہماری حاضری کو قبول و منظور فرما لو۔ جو آیت مبارکہ ابھی میں نے تلاوت کی، یہ ایک حکم ہے، رب کائنات کی طرف سے ایک فرمان ہے، اور اپنے نبی سے فرما رہے ہیں قل، کہ اے نبی کہہ دیجئے، فرما دیجئے۔ اللہ کی وحی ہے جو بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کی جا رہی ہے۔ فرمان ہے کہ اے نبی یہ فرما دیجئے کہ میں نے جو فریضہ رسالت ادا کیا، کہ میں نے جو رشد و ہدایت کا نور پھیلایا، اور میں نے جو عطاؤں کا سمندر اپنی امت کو عطا کیا، میں اس کے بدلے کچھ نہیں مانگتا، میں اس کے بدلے کچھ نہیں مانگتا سوائے ایک چیز کے، اور وہ ایک چیز جو میں مانگتا ہوں اور اس میں بھی مجھے کوئی محتاجی نہیں ہے، یہ رب کائنات کا حکم ہے کہ قل، اے نبی فرما دیجئے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے ایک بات کے، اور وہ بات کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربى، کہ میرے قربا سے محبت کرنا، ان سے محبت و الفت کی جو نسبت ہے اسے قائم کر لو۔ زبان ہے رب کائنات کی ادا ہو رہا ہے، کلام رب کائنات کا ادا ہو رہا ہے زبان مصطفیٰ سے، اور پیغام دیا جا رہا ہے کہ میرے اہل بیت اطہار سے، میرے قربا سے محبت کر لو اور تمہیں میری نسبت حاصل ہو جائے۔ اب لفظ قربا، قریبی، یہ بہت بڑا مفہوم ہے اس لفظ کا۔ قربت کہیں طرح کی ہو سکتی ہے، قربت زمانی بھی ہو سکتی ہے کہ ایک ہی زمانے میں جنہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین مولا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نصیب ہو گئی، وہ دور نصیب ہو گیا۔ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، یہ نسبت زمانی ہے کہ اس زمانے کی نسبت عطا ہو گئی، اور اگر نسبت زمانی کے ساتھ
نسبت مکانی بھی ہو کہ جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے وہیں پر حاضری کا موقع مل گیا تو وہ نسبت مکانی کہلائے. اور تیسری ایک اور نسبت ہے خونی رشتے والی، نسبت ہے ذریت والی. تو بات کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت جس ہستی کو حاصل ہو جاتی ہے اس ہستی کو اس تمام کائنات پر فوقیت عطا کر دی جاتی ہے بس صدقہ نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج کا موضوع میں قربا کے حوالے سے موضوع کو مختصر کروں گا اور میرے موضوع کا جو مرکز و محور ہے وہ گھرانہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا رہے گا. تو بات ہو رہی تھی نسبت کی کہ جسے نسبت مصطفیٰ عطا ہو جائے. اور شہر مکہ اور شہر مدینہ یہ وہ خاص شہر ہیں کہ جنہیں ہر شہر پر فضیلت ہے. اور یہ مقام کیوں عطا ہوا؟ بنسبت مصطفیٰ، بطفیل مصطفیٰ. اور مدینہ طیبہ کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے. آپ نے فرمایا اہل مدینہ کے بارے میں کہ جس نے اہل مدینہ پر ظلم ڈھایا، جس نے اہل مدینہ کو تکلیف دی تو قیامت کے روز رب کائنات انہیں دوزخ کی آگ میں اس طرح سے گھائل کر دیں گے کہ جس طرح سے پانی نمک میں حل ہو جاتا ہے. اہل مدینہ کو تکلیف دینے والوں کو رب کائنات روز قیامت اس طرح گھائل کر دیں گے آگ میں کہ جس طرح پانی میں نمک حل ہو جاتا ہے. تو بات کیا ہوئی کہ ظلم کی تو کہیں بھی اجازت نہیں، لیکن اہل مدینہ کو ایک تخصیص عطا کر دی گئی. یہ بات تخصیص کیسے ملی اہل مدینہ کو؟ بنسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بات ہو رہی تھی نسبت کی اور نسبت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اہل بیت اطہار کی، محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہما علیہم. ذکر ہو رہا تھا اس محبت کا. تو حاضرین محفل محبت اہل بیت کو کوئی معمولی بات نہ سمجھنا. یہ جو محبت اہل بیت اطہار ہے یہ ایمان کا مسئلہ ہے اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی بھی انسان کا خاتمہ بالایمان اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کا دل محبت اہل بیت سے منور نہ ہو. اب آتے ہیں قرآن پاک میں رب کائنات کے انعامات کی طرف. خداوند قدوس عز و جل فرماتے ہیں ان للمتقین فی جنات و نعیم. نعمتوں کا اعلان ہو رہا ہے کہ جو متقی ہوئے، جو صاحب تقوی ہوئے، جو پرہیزگار کہلائے ان کے لیے جنتیں ہوں گی اور بہت سی نعمتوں کا وہ لطف اٹھائیں گے. اور پھر فرماتے ہیں رب کائنات والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم. اور پھر اعلان ہو رہا ہے والذین آمنوا کہ جو لوگ ایمان لائے اور پھر وہ لوگ، وہ دوسرے لوگ جو کہ ان ایمان لانے والوں کی ذریت میں سے تھے، وہ چلتے رہے اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے رنگ میں ڈھالتے رہے تو ان کی ذریت کو جو ہے وہ بھی ان کے مقام کے ساتھ ان کے درجے پر ملا دیا جائے. اگرچہ کہ ان کے اعمال اس طرح کے نہیں ہو پائیں گے، اس طرح کے نہیں ہوں گے،
لیکن کیونکہ ذریت آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، اس ذریت کے صدقے، ذریت کے اس نسبت کے صدقے کہ وہ ذریت جو کہ ایمان کے ساتھ تھی اور عمل کے ساتھ تھی، اگرچہ اس درجہ کے عمل نہ کر پائی، لیکن اس ذریت کی نسبت سے رب کائنات کہتا ہے کہ میں انہیں اسی درجے پر ان کے ساتھ ملا دوں گا کہ جن کی وہ ذریت تھے، جن کی وہ آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ اور پھر بیان ہوتا ہے اگلا کہ جب اسی درجے پر بٹھا دیا گیا تو کیا جن کے درجے پر بٹھا دیا کیا ان کے درجے میں کوئی کمی ہو جائے گی؟ اس کا بھی بیان قرآن پاک میں ہے کہ رب کائنات فرماتے ہیں کہ وہ ان کے درجے کو بلند کر دیں گے، اور ان کے ذریت کے درجے کو بلند کیا، لیکن جن کی ذریت تھی ان کے درجے میں رائی جتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ ہے انعام ذریت کا، اس ذریت کا کہ جو صاحب ایمان ہوئی، جس نے صالح اعمال کیے، اور اعلان کیا ہو گیا، مقام کیا عطا ہو گیا کہ اسی درجے پر ان کے ساتھ ملا دیا جائے۔ تو جس کی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے، جن کا تعلق محمد مصطفیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو جائے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو بات ہو رہی تھی اہل بیت اطہار کی۔ ابھی جو قرآن پاک کی میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، اس آیت مبارکہ کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ قربا کے حوالے سے محبت کا حکم رب کائنات نے عطا کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا، میں قربان جاؤں کملی والے کی شان پر، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب فجر کے وقت گھر سے نکلتے تھے، جب فجر کے لمحے کتنے مبارک لمحے ہوں گے اور کتنی مبارک آواز ہوگی کہ جس آواز کی کوئی مثال ہو نہیں سکتی، کہ جب اہل بیت اطہار کے گھر کے سامنے سے آپ گزرتے تو 6 مہینے تک آپ کا یہ معمول رہا کہ جب اہل بیت اطہار کے گھر کے سامنے سے گزرتے تو فرماتے یا اہل البیت، اے میرے اہل بیت، یہ مخاطب کرتے ہوئے گزرتے۔ اور پھر میں ذکر کروں گا آیات تطہیر کا۔ حضرت بن ابی سلمہ روایت کرتے ہیں کہ وہ دن کیا مبارک دن تھا کہ اس دن سرور کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام سلمہ کہ جس وقت یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور وہ آیا مبارکہ کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ رب کائنات جو ہے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سب سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے۔ جب یہ آیت مبارکہ جنہیں آیت تطہیر کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس وقت وہ آپ امت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں مقیم تھے، تو آپ نے فرمایا فدا فاطمہ وحسنا وحسینا، تو آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا، اور فجللہم بکسائن، اور انہیں اپنی کالی کملی میں ڈھانپ لیا۔ اور پھر وعلی رضی اللہ عنہ خلف ظہرہ، اور حضرت علی آپ کے پیچھے تھے، فجللہ بکسائن، اور سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو بھی اپنی کملی میں ڈھانپ لیا، اور ڈھانپنے کے بعد فرمانے لگے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں۔
تو کیا شان ہے اہل بیت اطہار کی، محبت کا کیا مقام ہے کہ کملی والے آقا جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں وہ ان تمام ہستیوں کو اپنی کملی میں چھپا لیتے ہیں. اور ذرا الفاظ پر غور کیجئے، میں قربان جاؤں پیارے آقا پر فرماتے ہیں اللہم اے میرے پروردگار ہؤلاء اہل بیتی، کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. فاذهب عليهم الرجس وطہرهم تطہیرا، کہ اے پروردگار ان سے ہر آلودگی دور فرما دے اور انہیں پاکیزہ کر دے. اور ایک اور حدیث میں روایت آتی ہے، ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں قال نزلت فی خمسۃ فی رسول اللہ وعلی وفاطمہ والحسن والحسین. آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ تھی یہ ان 5 ہستیوں پر جن میں رسول اللہ، سیدنا علی المرتضی، حسنین کریمین اور سیدہ فاطمہ الزہرا جو ہیں، ان کے لیے ان کو تخصیص کیا گیا. اب میں تھوڑا سا بیان کروں گا اہل بیت کی شان میں. آیت مباہلہ کے حوالے سے ایک لمبی تفصیل ہے کہ جب سن 9 ہجری میں نجران کے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا اور خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا، ایک لمبی تفصیل ہے، تو قرآن پاک میں رب کائنات نے سورہ آل عمران کی 61ویں آیت، جسے آیت مباہلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ نازل فرمائی. اور اس میں رب کائنات نے حکم دیا. کیا حکم تھا کہ اے نبی ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے نبی تم اپنی عورتیں لے آؤ، یہ اپنی عورتیں لے آئیں، تم اپنے بیٹے لے آؤ، یہ اپنے بیٹے لے آئیں، تم اپنی جانیں لے آؤ، یہ اپنی جانیں لے آئیں. یہ حکم ہو رہا ہے آیت مباہلہ میں سورہ آل عمران کی 61ویں آیت کے اندر. جب اس عیسائی نے حضرت عیسیٰ کے خدا ہونے کا یا خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا تو اس وقت یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی. اب سرکار دو عالم کا عمل دیکھیے اور اس آیت کے ساتھ اس عمل کی نسبت پر ذرا غور کیجئے. اس آیت مبارکہ میں 3 الفاظ استعمال ہوئے، بالخصوص میں ذکر کروں گا. پہلا لفظ ابناؤنا، ہمارے بیٹے. دوسرا لفظ نساؤنا، ہماری عورتیں. تیسرا لفظ قابل غور، تینوں لفظ انفسنا، ہماری جانیں. اور اب حدیث پاک کا بیان ہوتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کا ذکر ہوتا ہے. خرج رسول اللہ علی بین یدیہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، تشریف لے آئے، اور اس طرح سے تشریف لے آئے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے ہیں، اور والحسن عن یمینہ، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کے دائیں ہاتھ کی جانب ہیں، والحسین عن شمالہ، اور حسین رضی اللہ عنہ آپ کے بائیں ہاتھ کی جانب ہیں، وفاطمہ خلفہ، اور فاطمہ جو حیا کی پیکر ہیں رضی اللہ عنہا، آپ چادر میں لپٹی ہوئی، نظریں جھکی ہوئی، کملی والے آقا کے پیچھے چلی آ رہی ہیں دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ. اور پھر فرمایا ہلمو، بڑے زور سے جوش کے ساتھ آپ نے فرمایا فہؤلاء ابناؤنا، اشارہ تھا حسنین کریمین کی طرف کہ یہ میرے بیٹے ہیں. وہذہ نساؤنا، اور یہ میری عورت ہے، یعنی فاطمہ تھا، ان کی طرف نساؤنا کی نسبت کس سے مل گئی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سے. ابناؤنا کی نسبت کس سے مل گئی؟ حسنین کریمین سے. اور پھر فرمایا
وَهَذِهِ أَنفُسَنَا یعنی نفسی وَأَشَارَ إِلَىٰ عَلَيْهِمْ اور فرمایا یہ ہیں ہماری جانیں اور جانوں کی تفصیل بیان کی یعنی میری جان اور سیدنا علی کی طرف اشارہ کر دیا اور یہ یعنی انفسنا کی تفسیر کون بنے جان مصطفیٰ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ ابناؤنا کی تفسیر کون بنے حسنین کریمین اور نساؤنا کی تفسیر کون بنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ تو بیان ہوا کہ یہ جو اہل بیت ہیں یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے یہ تو رب کے بھی خاص محبوب ہیں کہ کل کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے اے نبی کہہ دیجئے اور پھر جب جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان مباہلہ میں تشریف لائے تو وہاں پر جو عیسائی پادری تھا اس نے جب انہیں دیکھا جب ان ہستیوں کا دیدار کیا تو وہ بے اختیار کہہ اٹھا کہنے لگا انی لارا وجوہن سال اللہ ان یزیل جبلا لازالہ فرمایا وہ کہنے لگا بندہ کہ میں ان ہستیوں کو دیکھ رہا ہوں یہ ایسی ہستیاں ہیں مجھے نظر آ رہا ہے اگر یہ ہستیاں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے پروردگار ان پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دو تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے وہ عیسائی پادری ان نورانی چہروں کو دیکھ کر یہ کہنے لگا کہ میں ایسی ہستیاں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ ہستیاں یہ دعا کریں اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کے سامنے دعا کے لیے اٹھا دیں اور یہ دعا کریں کہ یہ پہاڑ یہاں سے ہل جائیں تو یہ پہاڑ یہاں سے ہل جائیں گے اور پھر کہنے لگا اپنے پیروکاروں کی طرف نظریں ملا کر کہنے لگا قل لا فلا تبتهلوا فتحلقوا ولا يبقى على وجه الارض نصراني الى اليوم القيامه کہنے لگا تم بالکل مباہلہ نہ کرنا چونکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ آج اگر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو تا قیامت اس روئے زمین پر کوئی بھی نصرانی باقی نہیں رہے گا اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے والذی نفسی بیدہ اس رب کائنات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے لو خرجوا الامطلاع الوادی علیہم نارا کہ اگر یہ لوگ مباہلہ کے لیے میدان میں نکل آتے تو رب کائنات ان کی پوری وادی کو آگ سے بھر دیتے تو ذرا چشمے تصور میں لائیے کہ قرآن میں یہ ندا آ رہی ہے اور مصطفیٰ کا گھرانہ میدان میں آتا ہے اور جب میدان میں آتا ہے تو یہ جو میدان میں آنا یہ بھی شان مصطفیٰ کا اظہار ہے مصطفیٰ کے گھرانے کے مقام کا اظہار ہے اور ظاہر کرنے والی ہستی کون ہے وہ پروردگار وہ رب کائنات وہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ ان ہستیوں سے محبت کر لو تمہیں نجات مل جائے گی تمہیں جنت تمہاری قسمت میں لکھ دی جائے گی اور پھر اس مقام پر بھی آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی بعض مقامات پر آتا ہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی کہ اے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں اب میں ذکر کروں گا شان اہل بیت کے حوالے سے مناقب اہل بیت کا میں ذکر کرتا چلوں گا اس موضوع کو اسی محور پہ میں چلاتا رہوں گا اب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان دیکھیے اور آپ کے وجود اقدس کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور لگاؤ کا مقام دیکھیے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث پاک ہے بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، ترمذی میں بھی، فاطمۃ بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا میری جان ہے، اور جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. یعنی پہلی حدیث پاک میں لفظ یوز کی استعمال کیا بدعۃ، کہ فاطمہ جو ہے وہ میری جان ہے. اور پھر ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ فاطمہ تو مدغۃ منی، کہ فاطمہ جو ہے، مدغہ کہتے ہیں گوشت کے ایک ٹکڑے. اگر ہم معاجم میں، لسان العرب ان کتابوں میں لفظ مدغہ کا مفہوم دیکھیں تو اس کا ذکر اس طرح سے آتا ہے، ان فی الجسد مدغۃ، مدغۃ کہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اور اگر وہ گوشت کا لوتھڑا بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، اور اگر وہ سنور جائے تو پورا جسم سنور جاتا ہے. اور وہ گوشت کا لوتھڑا کیا ہے؟ فرما دیا الا وحی قلب، کہ بے شک وہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے وہ کیا ہے؟ دل ہے. یعنی لفظ مدغہ کو تشبیہ دے دی دل سے. پہلی حدیث میں بیان ہوا فاطمہ رضی اللہ عنہا میری جان ہے، دوسری حدیث پاک میں بیان ہوا کہ فاطمہ میرا دل ہے. اور پھر ایک اور حدیث پاک میں یہ بیان اس طرح سے ہوتا ہے الفاطمۃ شجنۃ منی، کہ فاطمہ میرا شجنا ہے. اب شجنا سے مراد کیا ہے؟ کہ درخت کی جو جڑیں ہوتی ہیں، شجنا سے مراد جس طرح انگلیوں کو آپس میں ملا دیا جائے، اس طرح سے ملا دیا جائے کہ وہ علیحدہ نہ ہو سکیں. جس طرح درخت کی جڑیں زمین میں پیوست ہوتی ہیں، مضبوطی کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، انہیں جدا کرنا آسان نہیں ہوتا، تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ مجھ سے کبھی جدا ہو نہیں سکتی. اور لفظ مدغۃ منی جو ہے، اس کی اگر ہم قرآن کے حوالے سے تفسیر دیکھیں، قرآن میں جہاں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، رب میں مفہوم بیان کر رہا ہوں آیہ مبارکہ کا، کہ رب کائنات کہتے ہیں ہم نے علق بنایا، علقہ سے مدغہ بنایا، اور مدغہ سے عظام بنایا. اور مدغہ جو ہے انسانی تخلیق کا وہ لمحہ ہے، وہ درجہ ہے کہ جس درجے میں روح خون دی جاتی ہے. تو گویا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جو ہیں، ان کو حضور نے جان بھی کہہ دیا، دل بھی کہہ دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ میرے ساتھ ہیں، ان سے میں کبھی جدا ہو نہیں سکتا. اتنا قرب بیان کر دیا. اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ کا کلمہ پڑھ لیا تو پھر کون بدقسمت ہے جو یہ کہہ سکے جب کلمہ پڑھ لیا تو ہمارا اختیار ختم ہو گیا، اب اختیار ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جو ان کو محبوب ہے وہی ہمارا محبوب ہے، جن سے انہیں محبت ہے ہمیں بھی ان سے محبت ہے. تو رب کائنات ہمارے دلوں میں اہل بیت کی سچی محبت کو ڈال دے، چونکہ اہل بیت کی محبت ہی نجات کا واحد ذریعہ. اب شان اہل بیت اطہار میں ایک اور روایت سیدنا فاروق اعظم روایت کرتے ہیں. روایت کے الفاظ پر غور کیجئے گا. سیدنا صدیق اکبر روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے خطاب کرتے تو فرماتے فداک ابی و امی یا فاطمہ، کہ اے فاطمہ تم پر میرے ماں اور باپ قربان ہو جائیں. سیدنا عمر فاروق راوی ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب بھی آقا علیہ السلام سے ملتے
تو ہماری زبان پر یہ الفاظ ہوتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر آپ پر ہمارے ماں اور باپ قربان ہو جائیں۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پکارتے ہیں تو فرماتے ہیں فداک امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ تم پر میرے ماں اور باپ قربان ہو جائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، آپ کی ذات اقدس کو یہ مرکزی حیثیت کیوں ملی؟ اتنی مرکزی حیثیت عطا کر دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، خود رب کائنات نے بھی اظہار کر دیا اپنے کلام میں بزبان مصطفیٰ۔ یہ جو اتنی مرکزی حیثیت، اتنا مرکزی مقام کیوں ملا؟ اس کا پس منظر بیان کرتا چلوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ آپ کا انتقال ہوا، اس کے بعد حضرت قاسم رضی اللہ عنہ آپ بھی دنیا سے رحلت فرما گئے، پھر حضرت طیب رضی اللہ عنہ، اور ان کے بعد حضرت طاہر بھی جب اس دنیا سے تشریف لے گئے رضی اللہ عنہما علیہ، تو جو کفار مکہ تھے انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تانا دیا، انہیں یہ تانے کا موقع ملا کہ نعوذ باللہ آپ تو لا ولد ہو گئے، آپ کی تو نعوذ باللہ نسل ختم ہو گئی۔ تو رب کائنات نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے یہ تانا سنے تو آپ کا دل رنجیدہ ہوا، اور آپ کے دل کو فرحت بخشنے کے لیے رب کائنات نے سورہ کوثر عطا کی، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کر دیا۔ اب کوثر کیا ہے کہ آپ کو ہر چیز کی کثرت عطا کر دی، خیرات و حسنات کی کثرت عطا کر دی، معجزات کی کثرت عطا کر دی، رحمتوں اور برکتوں کی کثرت عطا کر دی، اور آپ کی امت کو بھی کثرت عطا کر دی، اور اس کثرت کو آپ کے ہر قدم کے ساتھ منسوب کر دیا۔ اور امت کی کثرت کی کیفیت کیا ہے کہ روز قیامت 120 صفیں ہوں گی جنتیوں کی، اور ان میں سے 80 صفیں جو ہوں گی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی ہوں گی۔ یہ کثرت عطا کر دے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے نبی آپ نماز پڑھیں اور قربانی دیں، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ بے شک آپ کا دشمن جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ تو ایک طرف یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دشمن کی نسل ختم کر دی جائے گی، اسے تباہ و برباد کر دیا جائے گا، تو دوسری طرف یہ اعلان یہ بھی ہے کہ نسل مصطفیٰ کو زندہ رکھا جائے گا، ان میں ترقی ہوگی، اس میں کثرت ہوگی، اور نسل مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد مظہر سیدہ فاطمہ الزہرا جو کہ شہزادی ہیں سرور کائنات کی، ان کی شہزادی جو ہیں یہ وہ واحد ہستی ہیں جو کہ نسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر ہے۔ اور آپ کا وجود، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا وجود جو ہے گویا یہ کفار کے تانا کا جواب بن گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت میں بیان کرتا چلوں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کا جب ذکر ہوتا ہے تو فرشتوں کی خاص ایک محفل جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں کو لے کر اترتی ہے۔ چشمے تصور میں یہ منظر لائیے کہ جس کلام کو ہم آج پڑھ رہے ہیں یہی کلام ہمارے آقا کی زبان اقدس سے جب نکلا ہوگا اور جب اصحاب باصفا نے سنا ہوگا تو کیا وہ منظر ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل نسب وسبب ینقطع یوم القیامہ، کہ روز قیامت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روز قیامت تمام نسب
اور تمام اسباب ختم ہو جائیں گے سوائے میرے نسب اور سبب کے. اور جو آپ کے نسب اور سبب والے روز قیامت ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوں گے, انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت حاصل ہوگی. اور پھر ایک اور حدیث جسے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی روایت کرتی ہیں, اور حدیث کے وہی الفاظ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی روایت کرتے ہیں. نسب کے حوالے سے حدیث کا بیان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے, کل بنی انسا وفی روایت کل بنی ام فإنا اصبتهم لأبيهم ما خلا بنی فاطمة فإني انا اصبتهم وابوهم. آپ فرماتے ہیں کہ ہر عورت کی نسل جو ہے وہ اس کے باپ سے چلتی ہے, ہر عورت کی نسل جو ہے وہ اس کے باپ سے چلتی ہے سوائے اولاد فاطمہ کے. یعنی ہر عورت کی نسل اس کے باپ سے چلتی ہے سوائے اولاد فاطمہ کے. اور فرمانے لگتے ہیں کہ فاطمہ کی اولاد کا باپ جو ہے وہ میں ہوں, وہ میری نسل ہے. یعنی اولاد فاطمہ کو اپنی نسل قرار دیا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین کریمین کو کبھی زندگی میں نواسا کہہ کر نہیں بلایا, ہمیشہ ابناہما بیٹا کہہ کر بلایا. ترمذی شریف میں روایت آتی ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ حسن اور حسین یہ دونوں گلشن دنیا میں میرے یہ پھول ہیں, گلشن دنیا کے پھول ہیں. یعنی کسی نے مصطفیٰ کی خوشبو سونگنی ہو تو حسن اور حسین کی خوشبو کو محسوس کر لے. گویا حسنین کریمین جو ہیں رضی اللہ عنہما علیہم یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہے. اور پھر نسبت سیادت عطا کر دی. الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, کہ حسن اور حسین جو ہیں یہ اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. اور یہ سیادت کی جو نسبت ہے آپ فرماتے ہیں انا سید ولد آدم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں بنی آدم کا سید و سردار ہوں. اور یہ سیادت کی نسبت عطا کی حسنین کو کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. اور پھر یہ سیادت کی نسبت عطا کی سیدہ فاطمہ کو, ان فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. تو یہ سیادت کی نسبت جو تھی, اس نسبت نے حسنین کو اور سیدہ فاطمہ کی نسبت کو باقی قریش کی نسبت سے جدا کر دیا, ایک علیحدہ مقام پر رکھ دیا. تو یہ نسبت سیادت کہاں سے عطا ہوئی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے عطا ہوئی. اور کس گھرانے کو عطا ہوئی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھرانے کو عطا ہوئی. اب مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ آپ قریشی ہیں, آپ کا بہت بلند مقام ہے, شہنشاہ ولایت ہے, لیکن یہ جو سیادت کی نسبت ہے یہ حسنین کریمین کو عطا کی گئی بنسبت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. اور پھر یہ محبت کا اظہار, یہ جو سراپا محبت ہے نبی کی حسنین کے ساتھ. احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں کملی والے کے ان مبارک الفاظ کے ساتھ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کا محور حسنین ٹھہرے, آپ کی خوشبو کا محور بھی حسنین ٹھہرے, آپ کی سیادت کا مرکز و محور بھی حسنین کی ذات پاک ٹھہری. پھر فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے, من احبنی
فَلْيُحِبُّ هَذَيْنِ کہ جسے مجھ سے محبت ہے، جو مجھ سے محبت کا دائی ہے، اسے چاہیے کہ ان سے بھی محبت کرے. اشارہ کیا حسنین کی طرف. اور پھر فرمایا کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اور پھر اس رشتے کو اور آگے لے گئے، فرمانے لگے جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے رب ذوالجلال سے محبت کی، اور جس نے رب ذوالجلال سے محبت کی اس کو جنت انعام عطا کیا جائے گا. اور پھر حسنین کریمین کے ایک اور حدیث پاک کہ حسنین کریمین کے دونوں مبارک ہاتھ پکڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے من احبنی کہ جس نے مجھ سے محبت کی، وَأَحَبَّ حَازَيْن اور ان دونوں سے محبت کی، وَأَبَاهُمَا وَأُمُّهُمَا اور ان کے والد سے اور ان کی والدہ سے محبت کی، كَانَ مَعِيَّ فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ تو یوم قیامت میں جس درجے پر کھڑا ہوں گا ان سے محبت کرنے والا اسی مقام پر میرے ساتھ موجود ہوگا. اور پھر دعائیہ کلمات حسنین کے لیے، وہ دعا کیا کمال دعا ہوگی، کیا مستجاب ہوگی جو دعا کملی والے آقا کے زبان اقدس سے نکلے. آپ فرماتے ہیں اے پروردگار میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. اور یہ بیان یہاں تک نہیں، پھر فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں کہ اے پروردگار میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور ان سے محبت کرنے والوں کو بھی اپنا محبوب بنا لے. یہ ہے شان اس گھرانے کی جو فاطمہ رضی اللہ عنہا کا گھرانہ ہے. قربان جائیں اس گھرانے کی شان پر، اس گھرانے کے مقام پر. اب تھوڑا سا میں اظہار کروں گا، ابھی ذکر ہو رہا تھا اس سلسلے کو نسبت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے. یہ نسبت صدیقی اور مجددی نسبت کے ہم دائی ہیں. اور بڑا ہی خوبصورت بیان محترم سید اسفار حیدر شاہ صاحب نے بھی فرمایا شان امام ابو حنیفہ کے حوالے سے. تھوڑا سا میں بھی ذکر کرتا چلوں کہ ان ہستیوں کا ایمان کیا تھا. اہل بیت اطہار کے بارے میں ان کی محبت کی ہلکی سی جھلک کو ہم بھی دیکھتے چلیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے دلوں کو بھی اہل بیت اطہار کی محبت سے منور کر دے. امام اعظم امام ابو حنیفہ، آپ کے ایک ذکر کرتا ہوں آپ کی ایک شان کا، اہل بیت سے محبت کے اظہار کا. حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے زید رضی اللہ عنہ اس دن سب بے لباس ہوں گے جس طرح پیدا ہوئے تھے، اور یہ عجیب منظر ہوگا. سامنے رب کائنات ہوں گے اور رب کائنات کے سامنے رب ذوالجلال کی جلالیت کے سامنے سب کی حاضری ہوگی. ہر زبان خاموش ہوگی اور اذن الہی کے بغیر کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوگی. ذرا چشمے تصور میں یہ منظر لائیے کہ رب ذوالجلال اپنے جاہ و جلال کے ساتھ سامنے موجود ہوں گے اور کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو پھر اس لمحے پھر مظہر اظہار شان مصطفیٰ کہ اللہ رب العزت آواز دیں گے کہ محمد، اور اللہ رب العزت آواز دے گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ عرض کریں گے اے اللہ، اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. اپنی حاضری کی عرض کریں گے اور پھر ساتھ یہ التجا کریں گے اے رب ذوالجلال ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، ساری بھلائی تیرے لیے ہے،
اور تیری طرف سے ہے، تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، اور میں تیرے ہی لیے ہوں، اور میری دوڑ تیری ہی جانب ہے، تیری بارگاہ کے سوا کوئی پناہ گاہ اور جائے نجات نہیں ہے، تیری ذات بابرکات بلند ہے اور تو پاک ہے، اے بیت اللہ کے رب۔ یہاں حضرت خلیفہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ کھول کر آپ کھڑے ہو کر آپ یہ ہم بیان کریں گے، وہی یہ مقام ہے جسے مقام محمود کہتے ہیں۔ یعنی روز محشر جب کسی میں بولنے کی جرت نہیں ہوگی، کسی کو کوئی کلام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، تو اس وقت کملی والے آقا اکیلے کھڑے ہو کر بارگاہ خدا بندی میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور جس مقام پر پوری کائنات خاموش ہے، کملی والے آقا علیہ السلام اپنی زبان اقدس سے حمد و ثنا رب ذوالجلال بیان کر رہے ہیں، تو یہ جو مقام ہوگا، جس مقام پر آقا موجود ہوں گے، یہ وہ اعلیٰ عرفہ مقام ہوگا جسے مقام محمود سے تشبیہ۔ ہر نماز کے بعد، ہر اذان کے بعد ہم یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم ھذا ربی، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ وآت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ۔ کہ اے پروردگار، میں آخری ترجمہ کر رہا ہوں، کہ اے پروردگار ہمیں ان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام محمود عطا کر دے کہ جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور روز قیامت آپ کی شفاعت سے ہمیں حصہ عطا کر دے، آپ کی شفاعت سے ہمیں عطا کر دے، عطا کے سمندر ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ یہ جب دعا کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو یہ دعا کرے گا روز قیامت میں اس پر اپنی شفاعت لازم کر دوں گا۔ یہ پیمانے ہیں عطا کے، یہ پیمانے ہیں عطا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ایک اور شان بارگاہ ایزدی میں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سب سے پہلے جو سجدے کا شرف ہے وہ بھی کملی والے آقا علیہ السلام کو عطا کیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے ہی سجدے کی اجازت ہوگی، اور سب سے پہلے مجھے ہی سجدے سے سر اٹھانے کی اجازت دی جائے۔ اب موضوع کو میں ختم کرتا ہوں، کیونکہ وقت کی قلت ہے، موضوع تو بہت لمبا ہے، وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب آخری بات بیان کرنے لگا ہوں، جس پر اس موضوع کو میں ختم کروں گا کہ لواء الحمد وہ جھنڈا ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا، اور اس جھنڈے کی لمبائی جو ہے وہ 1600 سال کی مسافت پر محیط ہوگی، اور ہر انسان اس وقت اس جھنڈے کے سائے تلے آنے کی حسرت لیے بیٹھا ہوگا، اور اس جھنڈے کی پہلی سطر پر لواء الحمد، یہ جو حمد کا جھنڈا ہے، اس کی پہلی سطر پر لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری سطر پر لکھا ہوگا الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد و ثنا، اور تیسری سطر پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جھنڈے کو لے کر چلیں گے۔ کیا ہے یہ شان مصطفیٰ! اور حسنین، امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما آپ کے دائیں اور بائیں جانب آپ کے ساتھ چلیں گے۔ یہ ہے مظہر شان مصطفیٰ۔ تو اختصار کے ساتھ بات کیا نکلتی ہے کہ یہ جو روز محشر ہے یہ بھی رب کائنات کے محبوب کی شان کا اظہار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رب کائنات ہمیں آقا علیہ السلام کی شفاعت عطا فرمائے، اور آپ کی سچی محبت عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عرض کیا تھا اعجاز عظمت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اب میں اس کے اندر ایک لفظ اب بلا تاخیر و تمہید صاحبزادہ والا ذی شان حضرت علامہ